نماز ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف دعا ہی کافی ہے، یا صرف دعاؤں سے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی چاہ ہمارے دل میں آ بسی ہے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، صرف دعائیں کافی نہیں۔ اللہ کو منانے کے لیے صرف دعائیں کافی نہیں، دل میں چھپی اسی چاہ کو پا لینے کے لیے آپ مشقت کرنی پڑے، بیٹھے بٹھائے دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کو ان دعاؤں کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب معاملات اللہ دیر کرے تو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ہو جائیں، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ اور ایسا صبر کیسے آتا ہے؟ نماز سے۔ جب آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری ہے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے نہ دیر ہونے پر شکایت کرنی ہے اور نہ ہی اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ جو کہہ دے بس اسی پہ آمین کہنا ہے۔ اور پھر جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم بڑے مان کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ پیارے اللہ آپ کے پاس آئے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی مدد پر یقین ہے۔ اب سوچیں کہ ان صرف دو باتوں کے اعتراف کے بعد کیا کوئی گنجائش بچے گی کہ اللہ آپ کو پھر بھی بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ ساری کی ساری نماز اللہ سے مدد کی اپیل ہے۔ یہ تو ابھی صرف دو کلمات انتہائی مختصر ہیں انداز میں بچھائے ہیں۔ میں نے آپ کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ مدد کا سوال کرتے ہیں تو وہ سوال رد نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ سورۃ البقرہ کی 45 آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، اور بے شک نماز بھاری چیز ہے لیکن ان کے لیے خشوع رکھتی ہیں۔ خشوع یہ لفظ اس آیت میں قابل غور ہے۔ کیا معنی ہیں اس کے لفظ کے؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کو نماز مشکل لگتی ہے وہ اسی لیے لگتی ہے کیونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا۔ خشوع کسی کے سامنے خوف و عاجزی سے فریز ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی ساعت ہو جانا۔ اسی کے سامنے جس کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ کتنا برتر و اعلیٰ ہے، اور خود وہ انسان کتنا حقیر اور چھوٹا ہے، یعنی اللہ کے سامنے تن اور من کو چھلکا دینا اور مٹی مٹی ہو جانا۔ اب سوچیں، آپ میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوئے خاک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتے تو کیا واقعی آپ نے نماز پڑھی؟ نماز صرف جسم کی حاضری کو نہیں کہتے، نماز دل کی حاضری کو کہتے ہیں، اور نمازوں میں خشوع تب آتا ہے جب آپ کا دل حاضر ہوتا ہے، ورنہ اگر دل ہی حاضر نہ ہوگا تو آپ کو کیسے احساس ہوگا کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ تو بس سر کو جھکائیں اور پست ہو جائیں۔ جب آپ دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ آپ نے مدد کے لیے پڑھی ہے، تو پھر نماز بھاری نہیں رہے گی، پھر نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا، آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہونے لگیں گی۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز آپ کی ٹریننگ ہے، اور روز محشر آپ نے اسی طرح اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر تب اپنے کو بخشش ملتی ہے جو دنیا میں اسی کی ٹریننگ مکمل کر آئیں گے۔ نماز آپ کو صرف دنیا کے لیے تیار نہیں کرتی، نماز آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی ہو تو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اگر دعاؤں کے لیے سجدہ نہ کیا تو کیا تڑپ رکھی ہے ہم نے؟ تو کیا اللہ سے مانگے۔